لا حلو وستحلو پر ہے۔ یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، یہ بنی ہاشم کی بنائی ہوئی ایک کہانی تھی، قرآن کا انکار نہیں ہے۔ لعبت ہاشم بالملک بلا ورن جا بلا وحی نظر، نہ کوئی جبریل آیا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار تو وہ ہے۔ لیتا اشیاقی بے بدرین شریف، کاش میرے بدر کے مارے جانے والے ربیہ ہوتا، شیبہ ہوتا، ولید ہوتا، ابو عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب نے ربیہ کو قتل کیا، شیبہ جو اس کا بھائی تھا حضرت سید الشہداء حمزہ نے قتل کیا، اور ولید جو امیر شام کا ماموں تھا اس کو علی نے قتل کیا۔ کیا بھلا دو گے؟ کیا فراموش کر دو گے کہ ایسا نہیں ہوا؟ کوئی قرابت، کوئی رشتہ داری، کوئی خون کا، کوئی بنی ہاشم کا معاملہ نہیں چھوڑا، قتل کر دیا۔ اسلام کی بلندی، ایمان کی بلندی، آج ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ حضرت رسالت مآب نے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کے لیے کس قدر مشکل راستہ کیا۔ اسلام کی موت ایسے نہیں آئی کنارے۔ اب کوئی اٹھتا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین کی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بلائے لا الہ، یہ غریب ربا اس کی ربائی ہو ہی نہیں۔ ان میں بھی بیشتر ہمارے لوگ ان کی پھٹکاری ہوئی شکلوں کو دیکھ کر جب یہ سنتا کہ چہرے پہ ایک عجیب نفرت نظر آتی ہے، رمائی نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ خواجہ صاحب کو اتنا خیال نہیں کہ شاہ اور بادشاہ ایک ہی فارسی کے الفاظ ہے، یہ کیسے دو مرتبہ لا رہے؟ مگر ڈکشنری دیکھنے والا جانتا ہو کہ شاہ کا معنی یہ ہے کہ کنگ آف یونیورس، کائنات کا جو بادشاہ ہو، کائنات جس کے ماتحت ہو، وہ شہنشاہ ہے۔ اور بادشاہ کا معنی یہ ہے کہ کنگ آف ارتھ، جو زمین کا بادشاہ ہو۔ حسین کنگ آف ارتھ بھی ہے، کنگ آف ارتھ بھی ہے، کائنات بھی حسین کی ہے، اور زمین بھی حسین کی ہے۔ پھر غریب نواز کہتے ہیں دو مرتبہ کیوں لائے؟ میں کہتا ہوں تم نے کبھی عروض پڑھی ہے؟ کبھی تم نے ادب پڑھا ہے؟ حضور غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ میں کہتا ہوں یہ وہی کہہ سکتے تھے اور کوئی کہہ نہیں سکتا۔ دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، دو مرتبہ پھر جو ہے حسین کا نام لا رہے ہیں۔ تیسرا مصرع اگر کوئی شاعر ہو تو مجھے بتائیے کہ شاعر پر کوئی قید ہے کہ تیسرے مصرعے میں، پہلے مصرعے میں دو مرتبہ، دوسرے مصرعے میں دو مرتبہ، اور تیسرے مصرعے میں جہاں یزید پلید کا نام آ رہا ہے، خواجہ غریب نواز کو یہ قبول نہیں ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ حسین ابن علی کا نام لیا ہے۔ نہیں
کہ ایسے پلید کے ساتھ، ایسے لعنتی کے ساتھ، ایسے پھٹکارے ہوئے کے ساتھ، ایسے جہنمی کے ساتھ، ایسے خدا کے قہر کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے کے ساتھ حسین ابن علی کا نام لایا۔ رسول اللہ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کیسے؟ تو رسالت میں آپ جواب دیں گے قرآن میرا ہے تلاوت حسین کی، حدیث میری ہے روایت حسین کی، منبر میرا ہے خطابت حسین کی، علم میرا ہے اشاعت حسین کی، اور میرا ہے مساحت حسین کی۔ کہاں کہاں دیکھو گے حسین کو؟ ارے صرف حسین کو میرے دوش پر نہ دیکھو، میرے کاندھے پہ نہ دیکھو، حسین کو میرے سینے پہ نہ دیکھو، حسین جہاں جہاں میری رسالت ہے وہاں وہاں حسین ابن علی کا نام ہے۔ آج دنیا حسین کے نام کو بھلانے اور حسین کے نام کے ساتھ جو ہے جس تعدی اور جس جبر کو کر رہی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میری طبیعت خدا گواہ ہے، کل شب بھر آج دن میں جمعہ نماز پڑھا کر ایک لمحہ میں سو نہیں سکا، اور صبح 7:30 بجے کی فلائٹ سے اسکردو حسین سب کا کانفرنس میں شرکت کے لیے اسکردو روانہ ہوا۔ میں ڈر رہا تھا کہ میں بول سکوں گا یا نہیں بول سکوں گا، مگر آج جب بول رہا ہوں خدا گواہ ہے سیدہ کا سایہ میرے سر پر چل رہا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آل اطہر کی محبت مجھ سے بلوا رہی ہے، آل اطہر کا کرم مجھ سے جو ہے آج جو ہے ان کے گن گانے کے لیے جو ہے میری پشت پناہی کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار پتا دست در زجر رست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ رب لم یزد کی قسم کے حسین، میں کہتا ہوں خواجہ صاحب یہ 2 مرتبہ پھر حسین کا نام لیا، آپ یہاں 2 مرتبہ حسین کا نام کیوں نہ لائے؟ خواجہ غریب نواز کہیں گے کہ میرا ایمان ہے کہ خامس آل ابا ہے تو حسین ہے۔ میں اپنی عقیدت کا اظہار اسی لیے بیدم شاہ وارسی نے کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و عزت مجوان۔ آج میرا وقت مجھے احساس ہے جو دیا گیا تھا میں اس سے کچھ زائد بول گیا، لیکن مجھے وقت کا پوری طریقے سے اس مجلس کا تقدس اور اس مجلس کی اہمیت سید الساجدین دربار یزید تک جانا پڑا۔ سید الساجدین کا میں کہتا ہوں کوفے کا دربار بڑا مشکل تھا، کربلا کی منزلیں بڑی مشکل تھی، شام بڑا مشکل تھا۔ 1445 میل کا سفر ہے، کربلا سے شام 1445 میل کا سفر ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، برہنہ اونٹوں کی پیٹھ ہے، 36 شہر ہیں، 72
دو دربار ہے، ایک ابن زیاد کا دربار ہے، ایک یزید کا دربار ہے، مگر اللہ سید الساجدین حسین کا بیٹا گویا ہوتا ہے، لکشا ہوتا ہے تو کہتا اوتینا العلم والعلم والشجاعت والفصاحت والسماحت۔ سن یزید یا میرے ساتھ مقابلہ کرے گا تو اوتینا، اللہ نے ہم کو دیا، علم ہم کو دیا، سماحت جو ہے سخاوت ہم کو دی، شجاعت ہم کو دی، فصاحت ہم کو دی۔ کیا بات کرتا ہے ہم سے، کیا آنکھ لڑاتا ہے ہم سے۔ والمحبت قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمارے لیے رکھی۔ وفضل اللہ، ہمیں فضیلت دی۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ ان نبی محمد المختار منا، محمد ہم میں ہے، والصدیق منا، علی ہم میں ہے، والطیار منا، جابر طیار ہم میں ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہم میں ہے، وسبتیہ، اور دو نبی کے نواسے ہم میں ہیں۔ تو اپنی ضروریت کو گنا، تو اپنی ضروریت کو، اپنی خاندان کی رفت کو بتا، تیرا خاندان کیا۔ میں کہتا ہوں علی کا بیٹا تھا، میں کہتا ہوں سید الساجدین کو حق تھا۔ ابھی تو بھی ایک طرف ہے، ابھی تو بھی لکشا نہیں ہے۔ اگر کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ حدیث عشق دوبارہ کربلا و دمشق، حدیث عشق دوبارہ کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر تو دیگر حسین۔ کربلا کی تاریخ کا ایک باب تو مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے اور کوفے سے کربلا آ کر ختم ہو گیا، مگر کربلا کی وہ سرزمین جہاں حسین ابن علی کے خاندان نے پڑھ کر تاریخ کے رخ کو موڑا، اور تاریخ کو ایک عجیب موڑ پر لا کر جو ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور سید الساجدین حضرت امام زین العابدین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید کو للکارا، کبھی ابن زیاد کو للکارا، کبھی شامیوں کو للکارا، کبھی جو ہے کوفیوں کو للکارا، اور کبھی غداروں کو للکارا، اور کبھی منافقوں کو غداروں کو جو ہے للکارا۔ یہ سید الساجدین کا ایک قیدی کا میں کہتا ہوں وہ مرتبہ ہے کہ قید میں ہے، لیکن قید میں ہونے کے باوجود جو ہے جرأت ہے تو حیدری جرأت ہے، عظمت ہے تو حیدری عظمت ہے، فصاحت ہے تو حیدری فصاحت ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہوا کیا، اس کا ریزن کیا تھا؟ کسی کہنے والے نے اگر ایک شعر میں کہا، ایک محمد دشمنی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی انبر تبر کربلا تک آ گئی۔ یہ سب بدر کا بدلہ، یہ سب بدر کا بدلہ۔ شیبہ ہندہ کا باپ ہی تھا،
ربیہ اسی خاندان میں تو تھا، ولید اسی خاندان کا تو نور نظر تھا۔ اندھے ہیں وہ لوگ جنہیں حسینیت کے سمجھنے اور حسینیت کو جو ہے آگے لے کر چلنے میں جو ہے شرم آتی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کوئی شیعہ یا کوئی سنی نہیں ہے، کربلا کے بعد بس دو طبقے ہیں، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے۔ جو حسینی ہے وہ حسین کا ذکر کرتا ہے، جو یزیدی ہے وہ یزید کا ذکر کرتا ہے، اور یزید کو اپنا امیر المومنین کہتا ہے۔ خدا تمہارا اجر یزید کے ساتھ کرے، ہمارا اجر جو ہے آل محمد کے ساتھ کرے۔ ہم آل محمد کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہمارے قلوب کو تقویت دیتا ہے، ہمارے ایمان کو جلا دیتا ہے۔ اور میں یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل منزلیں میں نے عرض کی، اور ایک منزل وہ بھی تھی کہ امام باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ سید الساجدین سے کہا کہ بابا میں نے آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہیں، میں نے آپ کے چہرے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ مرتبہ سید الساجدین نے کہا گفت زین العابدی غم تازہ کرتی ہے پسر، گفت زین العابدی غم تازہ کرتی ہے پسر، تو مدینی واقعات کربلا مندی۔ اے باقر جس کے گھر کی 18 لاشیں اس کے سامنے ہو، اس کے چہرے پہ ہنسی کم ہو سکتی ہے۔ آج میں سید الساجدین علی بن الحسین کی عظمت میں ان کو زندگی میں سمجھتا ہوں اس ذکر میں اور سید الساجدین کی بارگاہ میں اور آپ کا ٹھیک راستہ بڑی مشکل منزل ہے، قدم قدم پر شام کے بازار اور یزید پلید کا دربار اور حسین کا بیٹا اور علی کی بیٹی، میں کہتا ہوں یہی کربلا کی تاریخ، یہی کربلا کا۔ اگر حسین اپنا سر نہ دیتے ہیں، استاد شوق یہ نہ کہتے کہ کٹا کر اپنا سر نوکے سنا پر تاج کرتے ہیں، کٹا کر اپنا سر نوکے سنا پر تاج کرتے ہیں، رسول اس طرح عاشق رتبہ معراج کرتے ہیں۔ یہ معراج انسانیت جو حسین ابن علی نے کربلا کی تاریخ کا اپنا اور اپنے بچوں کا سر دے کر، اپنا اور اپنے اقربا کا سر دے کر حسین کی یہ قربانی ہمارے لیے۔ اگر آج ہم حسین کے ذکر میں آنسو بہاتے ہیں، میرا ایمان ہے۔ میں حیدرآباد ایک مجلس میں جاتا تھا، میرے ایک دوست سید شفقت حسین لطیفہ آباد میں پوری مجلس میں رومال تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے آج کراچی کی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں، مگر مجھے شفقت صاحب کہتے تھے کہ اصغر بن صاحب
آگرے سے یہ مجلس چلی ہے اور آگرے سے کراچی اور حیدرآباد تک آئی ہے. میرے بچے فرش بچھاتے ہیں, میرے بچے اس مجلس کو منعقد کرتے ہیں, یہی انجام ہو گیا. مگر میرے بچوں کو کبھی کانٹا نہیں چلتا. اس مجلس کا یہ فائدہ بتاتے تھے کہ میرے بچوں کو کبھی کوئی بیماری, کوئی آزار نہیں ہوا. اور حقیقت یہی ہے. میرے جد امجد نے اگر کہا تھا کہ مولا علی کا سینہ ہے بستر حسین کا, مولا علی کا سینہ ہے بستر حسین کا, ختم الرسول کا گوش ہے منبر حسین کا, منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے کون ہے, کہہ دوں گا ہوں میں بندہ بیزر حسین کا. اور اے درس کس زبان سے کروں شکر کردگار, اے درس کس زبان سے کروں شکر کردگار, روزے ازل سے ہوں میں ثنا کے حسین. اللہ اس ثنا کا, اس مدحت کا, اور اگر کہوں کہ اس نعت کا, اگر پروردگار کوئی صلہ دینا چاہے تو میری اولاد کو بھی اس راستے میں. آج دور بڑا نازک ہے, میں یہی دعا کے ساتھ کہ مجھے تو محبت اور مودت بھی ہے, مگر میری اولاد کو بھی پروردگار اسی راستے میں رکھے, اس راستے سے نہ ہٹے. میرا سرمایہ دولت نہیں ہے, جاگیر نہیں ہے. ہو سکتا تھا بڑے عہدوں پر رہا, بڑی دولت کی ریل پیل دیکھی میں نے, 42 ارب روپیہ میرے قلم سے نکلتا. سندھ زکوٰۃ کونسل کا ممبر تھا, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہمارے چیف تھے, لیکن خدا گواہ ہے میں نے کبھی 1 روپے کی بے ایمانی نہیں کی. میرا دامن پاک. اور آج بھی سندھ یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں. اربوں روپے کا ہمارا بجٹ جام شوروں نے, کراچی یونیورسٹی سے کراچی کو کنٹرول کرتی ہے, ہم پورے سندھ کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اہل بیت کی محبت کے جو مجھے دولت دی ہے, یہ دولت میرے لیے سب بدل گئی. آپ کی صاحب نے مجھے, میں نہیں کہتا کہ معذرت انہوں نے بلا کر جو ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں, شکریہ تو بیوی کا, شکریہ تو اس گھر کا ہے جس گھر کی سخاوت بہت. آج میری عزت نہیں ہے, عزت ہے تو وہ گھر کی عزت کوئی لوٹ نہیں سکتا. دنیا کا زر لٹ سکتا ہے, دنیا کا مال لٹ سکتا ہے, دنیا کی جاگیر فنا ہو سکتی ہے, دنیا کا منصب اور کرسی چھن سکتی ہے, اہل بیت کی ذکر کا منصب نہ چھین سکتا ہے کوئی, نہ لوٹ سکتا ہے کوئی. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے, بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. مولا زینب کی اسیری کی قسم ہے, بے جرم اسیروں کو رہا دے.